بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ دنوں سے اپنے شوہر کو پریشان دیکھ رہی تھی، پر مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہے۔ میں پوچھتی تو ٹال دیتے۔ میرا دیور اب مجھے کچھ پریشان لگا تھا۔ میں نے اس سے بھی پوچھنا چاہا پر کہتا کچھ نہیں ہوا بھابی۔ تو میں نے اس سے کہا پھر تمہارے بھائی کو کوئی شاید پریشانی ہے، وہ مجھے پریشان لگ رہے ہیں پر بتا نہیں رہے کہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو میری بات پر میرا دیور خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی خاموشی پر اس کے چہرے کو غور دیکھا تو وہ کچھ گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ مجھے اس وقت لگا جیسے شاید وہ دونوں، میرا دیور اور شوہر، ایک بات پر پریشان تھے، بس مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ میں اب پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں، کیونکہ اس گھر میں میری بات چلتی تھی، جیسا میں کہوں وہی ہوتا تھا۔ میری ساس اور نند کوئی نہیں تھی، صرف ایک دیور تھا جو کنوارا تھا، اور کچھ دن پہلے اس کا رشتہ ایک جگہ میں نے طے کیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی، ان لوگوں کو میں نے فون کیا تھا کچھ بات کرنے کے لیے، وہ لوگ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب تو ان کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت دیور کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے ٹھان لیا اب تو اپنے شوہر سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے جیسے ہی آج وہ کام سے تکے ہارے آئے تو میں نے ان کو چائے بنا کر دیا اور ساتھ بیٹھ کر ان کے چائے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے چائے ختم کی تو میں نے اپنی بات شروع کرنے کا آغاز کیا۔ میں نے اس بار سیدھا ان سے مدعی کی بات پوچھی کہ مجھے یہ بتائیے کہ اصل بات کیا ہے۔ میں کب سے آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں اور اپنے دیور کو بھی۔ آپ دونوں ہی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں مجھے وہ بات بتائے۔ میں نے اس بار اٹل لہجے میں کہا، مگر وہ ٹھال مٹول سے کام لینے لگے تو صاف صاف کہہ دیا جو بات ہے مجھے وہی بتائی جائے، اس بار مجھے بات جاننی ہے جو بھی ہے۔ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہی تھی اس بات سے اپنے شوہر کو پریشان ہوتا، پھر دیور کو، آخر تو مجھے اب تجسس سے ہونا تھا نا۔ بات جاننے کی جستجو میں کافی بحث و ضد کر دی میں نے اپنے شوہر سے، اور پھر جو بات انہوں نے بتائی اس نے میرے پیروں سے زمین نکال دی۔ میں سکتے کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا کہ یہ واقعی سچ ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، پر مجھے یقین کرنا پڑا اس بات پر، کیونکہ میں نے تو حقیقتاً اس بات پر اپنے شوہر اور دیور کو پریشان دیکھا تھا۔ میں بھی بس اسے خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہر بار یہی نتیجہ نکلتا تھا، پر کیوں؟ مجھے اس بات نے اس بار سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں اس وقت واقعی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی کہ کیا کرنا ہے اب۔ پھر میرے شوہر نے مجھے شہد کا مارا اور کہا، کہاں گم ہو گئی ہو تم؟ میری بات سن کر اب کیا کرنا ہے، اس کا کیا حل نکالے؟ ان کی بات پر میں ہوش میں آئی اور پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے دیور کی پریشانی ہو رہی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی اس بات کی وجہ سے، اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ اصل بات یہ تھی کہ میرا صرف ایک ہی دیور تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، میری ساس کو فوت ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، میری کوئی نند نہیں تھی، اس وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اور دیور کی بھی دیکھ بھال میرے ذمے تھی، اور میں اپنی پورے حق اور سچائی کے ساتھ اس اسلوبی سے اس ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی۔ اب میرے دیور کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، پر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ دیور کا جہاں رشتہ کرتے اگلے دن ہی انکار ہو جاتا، کیونکہ ایک تو میرے دیور کو کم سنائی دیتا تھا، اس کے کانوں میں کچھ مسئلہ تھا، اسی وجہ سے اب جہاں میں نے اس بار رشتہ طے کیا تھا وہاں سے بھی اگلے دن ہی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا دیور کے کانوں میں مسئلہ ہے، کم سنائی دیتا ہے، کیونکہ میں نے ذرا اس بات کو چھپا رکھا تھا اس بار، کیونکہ جہاں بھی رشتہ کرنے جاتے تھے اگر یہ بات بتاتے تو فوراً انکار ہو جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر نے مجھ سے چھپائی تھی جبکہ دیور کو بتا رکھی تھی۔ اسی بات کی پریشانی ان دونوں کو تھی، اور مجھے اس پریشانی سے بچانے کے لیے وہ لوگ یہ بات مجھ سے چھپا رہے تھے، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ اس بار کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس سے یہ مسئلہ بھی بیچ میں نہ آئے اور میرے دیور کی شادی بھی ہو جائے۔ میں اپنے شوہر کو تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئی، سوچا کہ دیور سے اس بارے میں کچھ بات کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا اس مسئلے کا۔ دوسرے دن میری پڑوسن نے مجھ سے پوچھا
کہ دیور کی شادی کب کروا رہی ہو؟ اب تو رشتہ بھی ہو گیا ہے اس کا تو۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ میری اداسی دیکھ کر اس نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دی کہ میرے دیور کا وہ بھی رشتہ ٹوٹ گیا، کیونکہ تمہیں پتہ تو ہے میرے دیور کو کم سنائی دیتا ہے، بس اسی وجہ سے لوگ انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ تو لوگوں کو نہ بتایا کرو، کل کو خود ہی لڑکے شادی کے بعد سیٹ ہو جائے، تمہارے دیور کے ساتھ اس کو کون سی اتنی بڑی بیماری ہے۔ اس کے بعد سن کر مجھے ہنسی آئی کہ اس بار تو میں نے یہ بات چھپائی تھی، پر پتہ نہیں کیسے ان کو پھر بھی معلوم ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنے پڑوسن کو نہیں بتایا، اور اس سے چند باتوں کے بعد بات ختم کرنا چاہیے جب اس نے کہا تم ایک اور کام کرو۔ میں نے تجسس سے پوچھا کون سا؟ تو کہا ایک پیر بابا کا پتہ دیتی ہوں تمہیں، اس سے دم کروا دو اپنے دیور پر، اس سے اثر ہوگا اور تمہارے دیور کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے یہ سنتے ہی فوراً اس سے اس پیر بابا کا پتہ لے لیا اور دیور سے اس بارے میں بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اس کام کو کرنے سے، پر میں نے بہت ضد کیا اور اس کو تھوڑا جذباتی بھی کیا کہ میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، مگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنی بھابھی کی بات ماننی نہیں تم نے۔ ایسی دو چار باتیں مزید کر کے اس کو اپنی بات کے گھیرے میں لے لیا، اور اگلے دن ہی ان معاملوں سے میں نے تنگ آ کر اس کو دم کروانے لے گئی۔ پھر بابا کو سارا مسئلہ بتایا اور وجہ بھی، جس کو سن کر انہوں نے کچھ باتیں کہی جن پر اس وقت ہم نے عمل کیا۔ پھر پیر بابا دم کر کے کہنے لگا اگلے جمعرات اس کا رشتہ پکا ہو جائے گا، اور اس بات نے میری آنکھوں میں روشنی بھر دی کہ اتنی اچانک جلدی کام ہو جائے گا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے تو حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بے یقینی کا اظہار بھی کر دیا، جس پر پیر بابا کچھ ناراض سے ہو گئے تو میں کسیانی ہو گئی، اور میں کب سے یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ پیر بابا میرے دیور کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے دیور سے اپنا نمبر مانگا، جبکہ رابطے کے لیے میں نے اپنا فون نمبر دینا چاہا کہ ان سے میں رابطے میں رہوں گی، کیونکہ میرے دیور کو اس سب میں کہاں دلچسپی تھی جو وہ اس سے رابطے میں رہتا اور اس کے بتائے کاموں پر عمل کرتا۔ پر میری حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب پیر بابا نے کہا تم اپنا فون نمبر نہیں دو، اپنے دیور کا دو، مجھے اس کا چاہیے۔ میں نے پیر بابا کے ناراض ہونے کے ڈر سے بات کو سنبھال کر پھر سے اپنا نمبر دینا چاہا تاکہ دیور بھی ناراض نہ ہو، پر پیر بابا نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کام کروانا ہے تو جو میں کہوں کرنا ہوگا، جس کا ہی مسئلہ ہے اسی کا فون نمبر مجھے چاہیے، اسی سے رابطہ رکھنا ہے میں نے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ پیر بابا کی بات پر میں نے اپنے دیور کو التجائی نظروں سے دیکھا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری مان کر اپنا فون نمبر پیر بابا کو دے دیا۔ اس کے بعد جو خوشی و رونق میں نے پیر بابا کے چہرے پر دیکھی تو مجھے اس خوشی کی اصل وجہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں تو عام بات ہے، روز ہزاروں لوگ ان سے کام کروانے آتے ہوں گے اور ہزاروں سے وہ اس طرح بات کرتے ہوں گے، فون نمبر لیتے ہوں گے، اور یہاں جو ان کی میرے دیور سے فون نمبر لیتے وقت مسرت و خوشی تھی وہ مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میرے دیور کو وہاں سے لیے گھر آ گئی اور یہاں اس کے لیے رشتے دیکھنے لگی، کیونکہ جمعرات تک کہا تھا پیر بابا نے تو میں بھی جلدی کرنے لگی اور اپنے دیور کے لیے دوسرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ ابھی ایک دو دن میں اس بات کو گزرے تھے جب میں نے اپنے دیور کے اندر کچھ بدلاؤ سا محسوس کیا۔ وہ زیادہ وقت موبائل فون میں گم رہتا یا گھر سے باہر رہتا اور اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے، اتنی جلدی ایسا بدلاؤ دیور کے اندر کہاں سے اور کیسے آ گیا۔ کہاں میں اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی، جب اس سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ ٹال مٹول کر دیتا بات کو، اور میں نے پھر اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی، ان کو اپنے دیور کے اس بدلاؤ کا بتایا تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کر دیا۔ ایک تو میرے شوہر کو دفتر کے کام سے فرصت کم ملتی تھی، اس لیے وہ گھر پر کم دھیان دیتے تھے، ہر چیز مجھے سنبھالنی ہوتی تھی، اور ابھی تک ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اولاد کا بہت شوق تھا، روز دعائیں کرتی تھی اس کے لیے، اور مجھے امید تھی کہ میرے یہاں بھی اولاد ہوگی، پر کبھی کبھی یہ سوچ کر میں اداس اور دکھی ہو جاتی تھی جو اولاد کی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ پر میرے شوہر بہت اچھے تھے، اس بات پر ہمیشہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ جب اللہ نے چاہا تو ہمارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی، اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس میں اسی امید پر بیٹھی تھی کہ مجھے یہ رحمت بھی ضرور ملے گی،
اور جلد یا دیر وقت کا دیر کوئی تعین نہیں تھا کہ کب ہو، پر خیر اس وقت میں نے شوہر کو کہا کہ آپ نظر رکھے دیور پر کہ وہ باہر کہاں زیادہ وقت گزار رہا ہے اور کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے اس میں یہ تبدیلی کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی، کبھی پہلے اس کو اس طرح دیکھا جو نہیں تھا، میں نے شاید اس لیے وہ مجھے عزیز تھا اپنے بھائیوں کی طرح، میں اس کو سمجھتی تھی تو اس کا اچھا برا سوچنا میرا فرض تو تھا، ساتھ ذمہ داری بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ کچھ برا ہو، کیونکہ وہ اپنی اس ہلکی سی کم سنائی دینے والی بیماری سے پہلے ہی سے بہت کچھ ہرا چکا تھا۔ لوگوں کی باتیں، تانے، ان کی بری نظریں اور ہر طرف سے دھتکار نے اس کو احساس کمتر بنا دیا تھا۔ اس بات کا مجھ کو بہت دکھ رہتا تھا اور میرے شوہر کو بھی۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھے تسلی کروائی کہ وہ پتہ کروائیں گے، نظر رکھیں گے کچھ دن اس پر کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے، اس کی بھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اب انہوں نے ایسا کرنا ہے، تو ایسا کہہ دینے سے میں مطمئن ہو گئی تھی اور بے فکر بھی۔ پھر اگلے دن ایک جگہ دیور کے رشتے کی بات مجھے بڑھتی نظر آئی تو میں خوش ہو گئی کہ اس پیر بابا کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا دیور کا رشتہ پکا ہو جائے تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کروں گی اور اس کہاوت پر عمل کروں گی جو کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے، اور پھر اس پیر بابا کے آستانے پر مٹھائی بھی لے کر جاؤں گی، ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں نے اس رشتے کے بارے میں اپنے دیور سے بات کرنے کا سوچا اور اگلے دن ہی اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس بار تیاری پکڑو، اپنی اس بار پکا ہے، رشتہ ہو جائے تو فوراً شادی کرو گی تمہاری۔ پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیور نے انکار کر دیا اور کہا آپ کو کہیں پر بھی رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور اس سے پوچھا کہ پر کیوں؟ تو اس نے کہا جمعرات کا انتظار کریں، آپ دیکھیں اس پیر بابا کی بات میں سچائی ہے یا نہیں، کیسے ہو گئے۔ اس کی بات پر میں نے کہا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، کوشش تو ہم نے کرنی ہے، ایسا تو بالکل نہیں بس بنا کچھ کیے گھر بیٹھے، جمعرات کو تمہارا رشتہ پکا ہو جائے گا، کوشش تو ہمیں کرنی ہے۔ میری بات سن کر پھر اس نے مجھے سمجھایا، اس نے میرے کان کھول دیے کہ پھر تو اس کا کوئی فرق نہیں ہوا نا بھابھی کہ وہی محنت ہم کرے، جب ہم نے تو اس پیر بابا کی بات پر یقین رکھ کے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ دم تعویذ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کام خود بخود ہو جائے، کوشش تو ہمیں دعا کرنے کے بعد کرنی چاہیے کیونکہ اس میں دیر ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیر بابا وغیرہ کی بات کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ چکر چھوڑ دیں۔ اس کے سمجھانے کے باوجود مجھے جمعرات کا پھر بھی شدت سے انتظار تھا، تجسس تھا کہ دیکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے۔ پر جب اگلی جمعرات آئی تو دیور خود ہی ایک لڑکے کو گھر لے آیا۔ میں نے اپنے دیور سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے بھابھی، یہ میری بیوی ہے۔ مجھے بالکل یقین نہیں آیا اس کی بات پر، حیران و پریشان میں نے گھونگھٹ اٹھایا اس لڑکی کا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ بالکل اسی پیر بابا جیسی تھی جس سے میں نے اپنے دیور پر دم کروایا تھا۔ میں نے اس بات کا فوراً ان دونوں سے اظہار کر دیا تو دیور کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ یہ وہی بابا ہے، اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ بابا ہے تو لڑکی کیوں ہے؟ کیا اس نے ڈرامہ کیا تھا سارا؟ وہ کیوں بابا بنی تھی؟ وہ کون تھی؟ اور میں حیران ہو گئی اس لڑکی کا حلیہ ایسا دیکھ کر، دلہن کے روپ میں تھی وہ۔ حیرت سے اتنے سارے سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب مجھے اس لڑکی نے دیا کہ اس کا نام صبا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے نقلی داڑھی مونچھ لگا کر بابا بن کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اور کوئی کام اس کو مل نہیں رہا تھا۔ اب جب اس نے میرے دیور کا مسئلہ سنا تو اس نے اپنے سہارے کا سوچا کہ وہ دیور سے نکاح کرے تو اس کو سہارا مل جائے گا اور گھر بھی، جبکہ میرا دیور بھی احساس کمتری کا شکار تھا، اس کی بات مان کر فوراً اس سے نکاح کر لیا۔ مجھے اب سمجھ آیا تو یہ وجہ تھی جو وہ میرے دیور کا نمبر لینے پر ضد کر رہی تھی اور میرے دیور سے وہ رابطے میں تھی، اس وجہ سے دیور کا رویہ بدلا سا تھا۔ پھر صبا نے مجھے سمجھایا کہ تعویذ دم وغیرہ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو بس روٹی کی لالچ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ ان پر یقین نہ رکھیں، سب جھوٹ ہیں، ہر کام کرنے والا واحد اللہ ہے، اور اس نے بھی توبہ کر کے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس کے سمجھانے پر میں بھی سمجھ گئی ساری بات اور اللہ سے توبہ کی، اور پھر میں نے ہنسی خوشی ان کی شادی کو قبول کر لیا اور بہت سکون سے اب ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد میرے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی تھی جس نے میری زندگی خوبصورت بنائی تھی۔